أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے والا بنایا اور جاننے والا۔ مکرم ناظرین و ناظرات، اصل میں انسان دنیا میں جانوروں اور درختوں کی طرح نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے۔ انسان جس چیز کو عمر سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ امتحان کا وقت ہے، اور جو تعلیمات بھی اس کو جو تعلقات بھی اس کو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہیں، وہ سب اصل میں امتحان کے بے شمار پرچے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک اس امتحان کا سلسلہ جاری ہے۔ نتیجہ اس کا دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہوگا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ یعنی ہم نے محض علم و عقل کی قوتیں دے کر نہیں چھوڑا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ شکر کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا راستہ کون سا۔ اس کے بعد جو راستہ بھی وہ اختیار کرے گا، اس کا وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا، جیسے سورہ بلد میں کہا گیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے یعنی خیر و شر کے راستے نمایاں کر کے بتا دیے ہیں۔ سورہ شمس میں ارشاد ہوتا ہے وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو ہموار کیا، پھر اس کا فجور، اس کا تقوی دونوں اس پر الہام کر دیے۔ انسان کے اپنے وجود میں اور اس کے گرد و پیش میں زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں ہر طرف بے شمار نشانیں پھیلی ہوئی ہیں جو اسے خیر دے رہی ہیں۔ یہ سب کی خدا کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کسی خدا کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نہ بہت سے خداؤں کا اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح آفاق اور انفس کی بے شمار نشانیاں قیامت اور آخرت پر بھی سرا دلالت کر رہی ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کے مشقت میں پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مزے کرنے اور چین کی بنسری بجانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ دنیا محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے۔ اس کے لیے شہر مکہ کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے، یا ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر قدم پر تکلیف اور مشقت، محنت، خطرات کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مکرم ناظرین و ناظرات، ان تمام آیات سے ہمیں یہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اس چیز کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اشرف بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آنے والی زندگی جو ہے، آخرت کی زندگی، دائمی زندگی، ابدی زندگی، اس میں ہم کامیاب و کامران ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
قرآن مقدس کی ان مبارک آیات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔